آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو اکثر بحث کا موضوع بنتا ہے، اسلام اور عورتوں کے حقوق۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو پیچھے رکھنے والا مذہب ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے یا انہیں صرف ایک کمتر درجے کا شہری بنا کر رکھ دیا؟ اور سب سے بڑا سوال جو کچھ ہم مسلم معاشرہ میں دیکھتے ہیں، کیا یہ اصل اسلام ہے یا محض ثقافتی مسائل؟ آج ہم ان سب سوالات کا منطقی اور تاریخی تجزیہ کریں گے تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ معلومات بہت دلچسپ ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت۔ اگر ہم اسلام سے پہلے کے زمانے پر نظر ڈالیں تو عورتوں کی حالت دنیا بھر میں بہت خراب تھی، چاہے وہ عرب ہو، روم ہو یا یونان۔ عورتوں کو محض ایک چیز سمجھا جاتا تھا۔ عرب میں تو یہ تک ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عورتوں کے بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم کرایا۔ اسلام نے کہا کہ عورت بھی انسان ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے اور اس کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا؟ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیے جو اس وقت کسی اور معاشرے میں نہیں ملتے تھے۔ تعلیم کا حق۔ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کے تعلیمی حق کو تسلیم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو کئی مسلم ممالک میں عورتوں کو تعلیم سے روکا جاتا ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ ملکیت کا حق۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو جائیداد رکھنے کا حق نہیں تھا۔ اسلام نے انہیں یہ حق دیا کہ وہ زمین، دولت اور کاروبار رکھ سکیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود ایک کامیاب تاجرہ تھیں۔ نکاح اور طلاق کا حق۔ اسلام نے عورت کو زبردستی شادی سے بچایا اور اسے یہ حق دیا کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر کسی عورت کو اپنی شادی میں مسائل ہوں تو اسے خلا لینے کا بھی حق دیا گیا۔ وراثت، میراث کا حق۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا، جبکہ اس وقت دنیا میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ ہاں، مردوں اور عورتوں کے حصے مختلف ہیں، لیکن اس کا ایک معاشی و سماجی پس منظر ہے جو اس وقت کے اقتصادی نظام کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ مسلم معاشرے اور حقیقت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے اتنے حقوق دیے ہیں تو پھر آج مسلم ممالک میں عورتوں کی حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ افغانستان میں عورتوں کو اسکول نہیں جانے دیا جاتا۔ سعودی عرب نے صرف چند سال پہلے عورتوں کو گاڑی چلانے کا حق دیا۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں گھریلو تشدد ایک عام مسئلہ ہے۔ تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ اسلام کا نہیں بلکہ ثقافتی اور سیاسی ہے۔ کئی جگہوں پر مذہب کا نام لے کر عورتوں کے حقوق دبائے جاتے ہیں، لیکن اصل اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور جدید حقوق نشواں۔ آج کی دنیا میں وومن رائٹس اور فیمنزم کی بہت بات ہوتی ہے۔ اسلام کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم موازنہ کریں تو اسلام نے جو حقوق 1400 سال پہلے دیے وہ اس وقت کے لحاظ سے ایک انقلابی قدم تھا۔ ہاں، ایک کھلی بحث ضرور ہونی چاہیے کہ کون سے قوانین آج کے دور کے مطابق زیادہ بہتر سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام کا اصل پیغام اور عورتوں کے اصل حقوق کبھی بھی پرانے یا غیر متعلقہ نہیں ہو سکتے۔ اسلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام کو صرف ان لوگوں کی وجہ سے جج نہ کریں جو اسلام کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں خود قرآن اور حدیث کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے اصل میں کیا کہا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرن۔